باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیعہ شناسی میں کل ہماری گفتگو پہنچی تھی رافضہ کہ شیعوں کو رافضی کب سے کہا جانے لگا، اس سلسلے میں ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ آج ہماری بات ہوگی یہاں سے کہ شیعوں کو رافضی کہے جانے اور رافضی کہنے کا آغاز کس نے کیا، آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کب سے اور کس نے سب سے پہلے شیعوں کو رافضی، کہ جو کہ ایک سیاسی ہتھ کنڈا تھا اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، شیعوں پر ظلم و تشدد کرنے کے لیے، تو اس کا آغاز کس نے کیا؟ کہہ رہے مذکورہ روایت ان باتوں کے بارے میں مزید تردد میں مبتلا کر دیتی ہے۔ ابھی ایک روایت ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اس روایت سے ہمیں تھوڑا سا اور ہمیں سوچنے پہ مجبور کر دے گا کہ آخر کس نے رافضی کہا۔ اس لیے کہ بعض تواریخ کے مطابق، جو میں بات آپ کو پہلے بتانا چاہ رہا تھا کہ جب زید بن علی ابن الحسین علیہ السلام نے کوفے میں قیام کیا، جناب زید ابن علی ابن الحسین یعنی چوتھے امام کے فرزند، جب انہوں نے کوفے میں قیام کیا تو ابتدا میں کوفے کے لوگوں نے ان کی بیعت کر لی، لیکن پھر بیعت کرنے والوں نے خلیفہ اول کے بارے میں جناب زید کا نظریہ دریافت کرنا چاہا۔ ٹھیک ہے، پہلے تو وہاں کوفے والوں نے بیعت کی، جنہوں نے بیعت کی انہوں نے جاننا چاہا کہ آپ کا پہلے خلیفہ کے بارے میں کیا رائے ہے۔ تو جناب زید نے نیکی کے ساتھ خلیفہ اول کا ذکر کیا، کس کے ساتھ؟ نیکی کے ساتھ، اور ان سے اظہار برأت نہیں کیا۔ چنانچہ اس لیے یعنی کوفیوں نے زید کا ساتھ چھوڑ دیا اور بیعت پر عمل نہیں کیا تو زید نے انہیں رافضہ کہا۔ ایک روایت مولانا کیا ہے حوالہ؟ مقالات الاسلامین جلد 1 صفحہ 88-89، تاریخ ابن اسیر اہل سنت کی کتاب ہے، جلد 3 صفحہ 380۔ اس حدیث کی حقیقت اگلے سفر پر ملاحظہ فرمائیں۔ تو ایک روایت سے ہمیں کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ لفظ رافضہ کا استعمال اس روایت کے مطابق کس نے کیا ہے؟ جناب زید نے۔ اور کن لوگوں کے لیے کیا کہ جن لوگوں نے بیعت کی اور بیعت کرنے کے بعد بیعت کو توڑ دیا اور اس پر عمل نہیں کیا، تو آپ نے ان کو کیا کہا؟ رافضی کہا۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے آگے۔ اول الذکر، روایت کے مطابق رافضی کی اصطلاح قیام زید سے پہلے بھی شہرت پا چکی تھی۔ سمجھ رہے ہیں؟ جناب زید اول واحد نہیں ہے کہ جنہوں نے رافضی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ کہا یہ جو روایت ہے، کہا اس کے مطابق جو ہے رافضی کی اصطلاح قیام زید سے پہلے بھی شہرت پا چکی تھی، اور اموی حکام اسے شیعوں کے لیے استعمال کرتے تھے۔ تاریخی منابع اور مآخذ میں غور و خوض سے یہ نتیجہ حاصل ہوتا ہے۔ منابع اور مآخذ جانتے کیا کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ جہاں سے لیا جائے، یعنی مصدر، منبع کہتے ہیں چشمے کو، جہاں سے چشمہ کیا ہوتا ہے؟ پھوٹتا ہے، نکلتا ہے۔ تو ہم جہاں سے لیتے ہیں، جیسے ہم احکام شریعت کہاں سے لیتے ہیں؟ وہ ہمارا منبع و ماخذ کیا ہے؟ قرآن ہے، سیرت رسول ہے، سیرت ائمہ ہے نا؟ یہ سب کیا ہے ہمارے لیے؟ وہ منابع احکام ہیں، تو یہ ہمارے منابع ان کو کہتے ہیں۔ تو اسی طرح سے تاریخی منابع اور مآخذ میں غور و خوض سے نتیجہ حاصل ہوتا ہے کہ لافظی مذہبی رنگ اختیار کرنے سے پہلے سے سیاسی اصطلاح تھی، یعنی ایک مذہب نہیں بلکہ کیا تھا؟ رافضی سیاسی، اور اس سے مراد حاکم یا نظام حکومت کی مخالفت کرنے والے افراد لیے جاتے تھے۔
یعنی جو لوگ نظام کی مخالفت کرتے تھے ان کو کیا کہا جاتا تھا؟ رافضی کہا جاتا تھا، خواہ وہ حکومت حق پر ہو یا باطل پر۔ سمجھ میں آگے بات؟ اگر وہ حکومت کے مخالف ہیں، وہ حکومت چاہے جیسی ہو، اس کے مخالف کو کیا کہا جاتا تھا؟ رافضی۔ چنانچہ جنگ جمل کے بعد معاویہ نے عمرو بن عاص کے نام ایک خط تحریر کیا جس میں حضرت علی علیہ السلام کے خلاف بغاوت کرنے والوں کو معاویہ نے رافضہ کہا ہے۔ کس کے خلاف؟ حضرت علی علیہ السلام کے خلاف بغاوت کرنے والوں کو کس نے کہا؟ معاویہ نے رافضہ کہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ مذہبی سے پہلے کون سا کس معنی میں استعمال ہوتا تھا؟ حکومت کے خلاف سیاسی کرنے والوں۔ سیاست۔ صحیح ہے، چونکہ جو بصرے میں واقعہ ہوا، وہ لوگ کون تھے کہ جنہوں نے بیعت توڑی تھی مولا کائنات کی؟ صحیح ہے، طلحہ و زبیر تھے کہ نہیں تھے؟ تو ان کو معاویہ نے کس نام سے یاد کیا؟ رافضہ سے۔ اور خط کس کو لکھا تھا؟ عمرو بن عاص کو، کہا قد سقط الینا مروان بن الحکم فی رافضۃ اہل البصرہ، یہ اس نے یہ خط لکھا ہے۔ اس بنیاد پر چونکہ شیعہ ہمیشہ بنی امیہ کی ظالم و جابر حکومتوں کے خلاف نبرد آزما اور مصروف جہاد رہے۔ سمجھ میں آیا؟ شیعہ ہمیشہ بنی امیہ کی ظالم و جابر حکومتوں کے خلاف نبرد آزما رہے، یعنی ہمیشہ جنگ پر آمادہ رہے، لہذا انہیں رافضی کہا گیا۔ اور پھر جب اس بہانے سے شیعوں کو کچلنے کی راہ ہموار ہو گئی تو اسے مذہبی رنگ دے دیا گیا اور رفض کو خلفاء کے بارے میں شیعہ عقیدے سے جوڑ دیا گیا کہ جو خلیفہ کو نہیں مانتے، ورنہ اصل ان کو رافضی کہا جاتا تھا جو حکومت کے خلاف ہوا کرتے تھے۔ تاریخی لحاظ سے زید بن علی کا واقعہ اگر صحیح بھی ہے تب بھی دیگر قرائن و شواہد کی روشنی میں غالباً یہی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ ان حالات میں ایسا سوال کرنا اور بیعت کرنے والوں کا ساتھ چھوڑ دینا در حقیقت امویوں کی سازش تھی تاکہ زید بن علی کا قیام شکست سے دوچار ہو جائے، ورنہ جو لوگ بیعت کر چکے ہیں، بیعت کرنے والے کیوں خلیفہ اول کے بارے میں سوال کریں گے؟ بیعت تب کرتا ہے انسان جب سامنے والے کے مقصد کو جان لیتا ہے، آنکھ بند کر کے تو بیعت نہیں کرتا، اس کا ہدف کیا ہے تب بیعت کرتا ہے۔ تو یہی نہیں پتا کہ جناب زید کا عقیدہ کیا ہے، کس کے ماننے والے ہیں، کس کو مانتے ہیں، کس کو نہیں مانتے ہیں۔ کہا اس طرح کا سوال کرنا کیا ہے؟ یہ بنی امیہ کی ایک سازش ممکن ہے کہ سازش ہے تاکہ اس طرح سے لوگ جناب زید سے کیا ہو جائیں؟ دور ہو جائیں۔ لیکن یہ بھی کس بات پہ؟ اگر یہ واقعہ صحیح بھی ہے تب کہ زید نے ان کو کیا کہا؟ رافضی کہا۔ اب آئیں گے ہم لوگ شیعہ فرقوں کے بارے میں پڑھیں گے کہ شیعہ فرقے کون کون سے ہیں۔ بظاہر ہمیں دیکھنے میں تو کوئی نظر نہیں آتا جو شیعوں کا فرقہ ہو، لیکن پھر بھی ہیں، صحیح ہے۔ مثلا آج ہمارے پاس جو کتنے تو اتنے ہیں جو یہاں نہیں ہیں پھر بھی ہم جانتے ہیں گجرات میں جیسے آپ کے جو پیر صاحب کو ماننے والے ہیں، بابا صاحب والے، وہ سب کیا ہیں؟ شیعہ ہیں، وہ اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں۔ اثنا عشری نہیں ہے، لیکن پیر کو مانتے ہیں، میرے خیال سے 6 اماموں کو مانتے ہیں، اسی سے الگ بھی شاخ ہے، ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، اشہد ان علی ولی اللہ وہ بھی پڑھتے ہیں، محرم وہ بھی مناتے ہیں، ہم سے بہتر طریقے سے مناتے ہیں، 40 دن تک کالے کپڑے کے علاوہ کچھ پہنتے ہی نہیں، 12 دن کوئی کاروبار نہیں کرتے،
کیا ہوٹل کیا دکان چاہے جتنے لاکھوں کی آمدنی ہو، دکانیں بند رہتی ہیں ان کی، چہلوں تک بنا کالے کپڑے کے کوئی آپ کو نہیں دیکھے گا. پیر والے. ہاں تو آئیے ملل و نحل کی کتابوں میں شیعیت کے بہت سے فرقے بیان کیے جاتے ہیں. مولانا اتنے آپ بھی نہیں جانتے ہوں. ملل و نحل کی کتابوں میں شیعیت کے بہت سے فرقے بیان کیے جاتے ہیں، جیسا کہ اشعری نے شیعوں کو پہلے 3 گروہوں میں بانٹا تھا. کون کون سا؟ غالیہ، رافضہ اور زیدیہ. پر تقسیم کرنے کے بعد ان تینوں کو غالیہ، رافضہ اور زیدیہ پر تقسیم کرنے کے بعد غالیوں کے 15، رافضیوں کے 24 اور زیدیہ کے 6 فرقے تحریر کیے. ملل و نحل کے دیگر مصنفین نے بھی شیعوں کے بہت سے فرقوں کا تذکرہ کیا ہے، لیکن مندرجہ ذیل نکات پر غور و خوض کرنے سے ان اقوال کا باطل ہونا ظاہر ہو جاتا ہے. 45 فرقہ. یعنی کتنے ہو گئے؟ 15، 24 اور 6. تو 24 6 30 اور 15 45 فرقے. لیکن یہ فرقے باطل ہیں. باطل کیوں ہیں؟ باطل اس لیے ہیں کہ انہوں نے غالیوں کے کتنے فرقے بتائے؟ 15. غالیوں کا عقیدہ کیا ہے کہ علی کیا ہے؟ خدا. انہیں کس کا درجہ دیتے ہیں؟ خدا کا. جو کہ شیعہ کس کو کہا جاتا ہے؟ جو علی کو پہلا خلیفہ مانے، تمام خلفاء سے کیا مانے؟ افضل مانے. تو جب بنیادی شیعوں کی اس بات پہ ہے کہ علی کو امام مانا جائے، تمام نبی کے بعد سب سے افضل مانا جائے، اس بنیاد کے بعد جب غالی یہ مانتے ہی نہیں تو انہیں شیعہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ بالکل سمجھ رہے ہیں. دلیل کیا ہوگی ہماری؟ کہہ رہے غالیوں کو شیعہ کہنا قابل قبول نہیں ہے. آئیے دیکھتے ہیں. غالیوں کو شیعہ کہنا قابل قبول نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ غالی اہل بیت کی الوہیت یا ربوبیت کے قائل ہیں، اور ایسا اعتقاد کفر و شرک کا سبب ہے. اس لیے ائمہ معصومین علیہ السلام نے غلو کرنے والوں کو کافر کہا ہے اور شدت کے ساتھ ان سے اظہار برات کیا ہے. علماء شیعہ بھی غلات کو کافر کہتے ہیں. غلات یہ کیا ہے؟ غلات ہے. غلات مت پڑھ دینا، یعنی غالیوں کی جمع. علماء شیعہ بھی غلات کو کافر کہتے ہیں اور انہیں اسلام سے خارج فرقہ قرار دیتے ہیں. اس سلسلے میں شیخ مفید علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں کیا غلات اسلام کا لبادہ اوڑھے ایسے افراد کا گروہ ہے جو امیر المومنین علیہ السلام اور دیگر ائمہ طاہرین علیہ السلام کی الوہیت یا نبوت کا قائل ہے. ائمہ معصومین علیہ السلام نے انہیں کافر و اسلام سے خارج قرار دیا ہے. تو کہا جو اسلام میں نہیں ہے وہ شیعوں کا فرقہ ہو سکتا ہے؟ بھئی شیعہ علی کو نبی کے بعد سب سے افضل تسلیم کرتے ہیں. غالی علی کو اہل بیت کو کیا مان رہے ہیں؟ خدا مان رہے ہیں یا نبی کا درجہ دے رہے ہیں. تو کہا اصل شیعہ کی جو بنیاد ہے اس میں وہ ان میں پائی نہیں جاتی تو ان کو شیعہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ ملل و نحل کے بعض مصنفین نے اس امر کی طرف توجہ کی ہے اور غلات کے فرقوں کو الگ فصل میں اسلام سے منسوب فرقے کے عنوان کے تحت ذکر کیا ہے. یعنی کچھ لوگ اس نقطے کی طرف متوجہ ہوئے اور ان میں سے کون ہیں؟ یہ ملل و نحل کے بعض مصنفین نے، یعنی وہ لوگ کہ جو قوموں کے بارے میں تحریر کرتے ہیں، ان کے بعض لوگوں نے کیا کیا ہے؟ اس امر کی طرف توجہ کی اور غلات کے فرقوں کو الگ فصل میں اسلام سے منسوب فرقہ کی ایک فصل بتائی ہے اور اس میں لکھا ہے شیعوں کی قسم تحریر نہیں کیا ہے. چنانچہ بغدادی اور اسفرائینی نے ایسا ہی کیا ہے. اب یہ 2 نام دیے ہیں، 1 اور 2 کی فہرست دیکھ لیتے ہیں. ایک الفرق بین الفرق
دوسری کتاب ہے التبصیر فی الدین. دوسری بات ہے یہاں پہ کہ کسی بھی مذہب سے انتساب کا معیار، یعنی کسی بھی مذہب سے جڑنے کا معیار جو ہے اس مذہب کے بنیادی اصول و عقائد ہوتے ہیں. چونکہ شیعہ کی تشیع کی سب سے زیادہ اہم اور بنیادی اصل جو اسے دوسرے مذاہب سے ممتاز کرتی ہے اور شیعت کا امتیاز سمجھی جاتی ہے وہ امامت ہے. لہذا امامت کو ہی شیعت سے انتساب یا اس سے الگ فرقہ ہونے کا معیار ہونا چاہیے. صحیح ہے. امامت کے علاوہ دوسرے اعتقادی مسائل کو شیعہ فرقہ شناسی کا معیار نہیں بنانا چاہیے. اس بنا پر ہشامیہ، یونسیہ، نعمانیہ جیسے فرقوں کو شیعہ فرقوں کے عنوان کے تحت ذکر کرنا، جیسا کہ ملل و نحل کی بعض کتابوں میں مذکور ہے، صحیح نہیں ہے. تو یہ دو باتیں آج ہم نے پڑھ لی کہ ان دو ریزنز کی وجہ سے کیا ہے، غالی شیعہ نہیں ہے. آئیے تیسرا ریزن پڑھ لیتے ہیں. کل پڑھیں اس کو. 3 ہاں کل چلیے کل اسے مکمل کرتے ہیں تاکہ بات ہماری یہاں تک پوری رہے گی، اور اس کے بعد ابتدائے شیعت کی تاریخ ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ. تو یہ یاد رکھیے کہ جہاں پہ لوگ انہوں نے گنا دیا نا شیعوں کے اتنے فرقے، شیعوں کے اتنے فرقے، بتائیے 45 فرقے گنا دیا. آپ کو پتا ہے کہ 45 ہیں کہ یہ شیعہ یہ شیعہ یہ شیعہ. اگر کوئی ایسے گن لے کہ شیعہ فرقے میں زیدی الگ، نقوی الگ، جعفری الگ، موسوی الگ، کاظمی الگ، عابدی الگ، تو ایسے تو پتہ نہ کتنے ہو جائیں گے. تو اس طرح سے یہ فرقے نہیں ہیں نا. فرقے کس پہ بنیاد، ان کی بنیاد کیا ہوگی؟ عقیدے پہ ہوگی. اور ان سب کا عقیدہ کیا ہے؟ ایک ہے. اور جن کا عقیدہ شیعوں کے عقیدے سے میچ نہیں کر رہا ہے، یعنی جو امامت کے قائل نہیں ہیں، ان کو شیعوں میں شمار کرنا صحیح ہوگا؟ شیعوں میں شمار کرنا صحیح نہیں ہے.